السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ جن کے دل میں دنیا کے دوسرے لوگوں کی محبت نبی کی محبت سے زیادہ ہو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، پوری آیت پر بات نہیں کرنی ہے، کہ جس مسلمان کے دل میں اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے مال کی، اپنی تجارت کی، ان چیزوں کی محبت اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو، اگر یہ کیفیت ہے اور انسان اپنے دل کو ٹٹولے، ہر مسلمان کیا وہ نبی سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اور دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی ہستیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اگر اور چیزوں کی محبت اور ذاتوں اور ہستیوں کی محبت اللہ کے نبی کی محبت سے زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھمکی دی ہے، فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ سزا لے کے آئے گا۔ اس لیے یہ آیت بھی کسوٹی ہے، معیار ہے، کہ اگر ہم نے دنیاوی چیزوں کی محبت اپنے دل میں نبی کی محبت سے زیادہ بسائی تو ہمیں انجام بد کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ محبت کے تعلق سے ایک بات تھی۔ دوسری جو بات کرنی ہے، جو آج کے ماحول میں زیادہ ریویلنٹ ہے، زیادہ اس کا تعلق ہے، شریعت کا اصول، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ محبت منائی نہیں جاتی۔ ذہن میں رکھیے، ٹیگ لائن ہے یہ، محبت منائی نہیں جاتی، محبت کی جاتی ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدہ سے محبت کرتا ہوں، ماں سے محبت کرتا ہوں، شریعت کہتی ہے آپ ماں کی خدمت کرو، ماں کی باتیں مانو، ماں کی ضرورتیں پوری کرو۔ یہ ہے ماں سے محبت کا حقیقی اظہار۔ کوئی انسان یہ سب نہیں کرتا، سال میں ایک دن منا لیتا ہے مدر ڈے، تو شریعت کہتی ہے یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ اور صرف شریعت نہیں کہتی، فطرت بھی کہتی ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے ویڈیوز دکھ جائیں گے کہ جہاں کوئی لڑکی موبائل لے کے بیٹھی ہے اور سبق ہم کو وہ لوگ بھی یہی دے رہے ہیں کہ ماں گھر کا کام کر رہی ہے اور کوئی اس کی بیٹی موبائل لے کے بیٹھی ہے، سوشل میڈیا اس نے کھولا ہوا ہے، آئی لو مائی موم، اور بیٹھ کے آرام سے صوفے پہ، گدے پہ بیٹھ کے وہ میسج کر رہی ہے، وہ چیزیں لکھ رہی ہے، وہ چھوٹی سے شارٹ اسٹوری اپنے ماں کے بارے میں وہ پوسٹ کر رہی ہے اور اس کی ماں گھر کا کام کر رہی ہے۔ یہ جھوٹی محبت ہے، ہر انسان کہے گا اپنی عقل سے، یہ دکھاوا ہے، جھوٹی محبت، یہ دھوکہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی جب ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی سے محبت منائی نہیں جاتی، اس کے بینر نہیں نکالے جاتے، اس کے لیے ہڑبونگ نہیں مچایا جاتا، شور نہیں مچایا جاتا، جلسے جلوس نہیں، جھنڈیاں نہیں نکالی جاتی۔ نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ لمبی بات نہیں کرنی، دو تین حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہمیں شریعت نے کیسے بتایا ہے، قرآن و سنت نے کیسے بتایا کہ نبی سے محبت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ ایک مشہور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ سلف کی تفسیر یہ ہے اس آیت کے بارے میں کہ شان نزول کیا ہے اس کا، کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا، فابتلاہم اللہ بہذہ الآیہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کے محبت کو آزمایا ہے. کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور اس میں ضمناً نبی سے محبت کا دعویٰ بھی شامل ہے، تو معیار کیا ہے؟ کیسے سمجھا جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ فَاتَّبِعُونِی، کہا کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، تمہاری زندگی نبی کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے، تمہارا عقیدہ نبی کا عقیدہ، تمہاری عبادتیں نبی کے طریقے پر، تمہارے معاملات نبی کے طریقے پر، تم ویسے بن جاؤ جیسے نبی تھے. نبی کیا تھے؟ صادق الامین، سچے تھے، امانت دار تھے. آج اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں نبی کا ماننے والا، نبی پر اپنی جان نچھاور کرنے والا ہوں، تو ہم کہیں گے چھوٹا سا معیار یہ ہے کہ تم سچے بن جاؤ، تم امانت دار بن جاؤ، تمہارا عقیدہ، تمہارا منہج، تمہاری عبادتیں، تمہارے معاملات نبی کے معاملات کی طرح ہو جائیں. یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ معیار کیا ہے. ایک دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی، حسن درجے کی حدیث ہے. واقعہ ہے کہ ایک صحابی نبی کے پاس تشریف لائے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک، میرے یہاں میری جان سے، میری اولاد سے اور میری دولت سے زیادہ محبوب ہیں. سب سے زیادہ کائنات میں سب سے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں میرے نزدیک. اور جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل کر بھی دیا گیا تو میں آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گا. صحابی نے یہ اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا؟ آیت نازل ہوئی، اور آیت پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. قرآنی آیت نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، صحابی محبت کا اظہار کر رہے ہیں نبی سے، تمام جذبات اپنے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کی مانے گا، اس کے رسول کی مانے گا، وہ ان کے ساتھ، نبی کے ساتھ رہے. معیار کیا ہے؟ اطاعت رسول. اور باتیں نہیں کی گئیں، یہ کہا گیا تمہیں بہت بڑی محبت ہے نبی سے، تو محبت پانے کا، اس کے انجام کا راستہ کیا ہے؟ کیسے نبی کی محبت پاؤ گے؟ کیسے نبی کی ہم نشینی پاؤ گے قیامت کے دن؟ نبی کے ساتھ کیسے بیٹھو گے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ کہ نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، نبی کی بات ماننی ہوگی. اور باتیں جھنڈی کی بات نہیں کی گئی، پرچم اور بینر کی بات نہیں کی گئی، نبی کی بات ماننی ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے. تیسرا واقعہ صحیح مسلم کے حوالے سے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ کبھی کبھی راتیں گزارتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کے لیے وضو کا پانی لاتا تھا. تو ایک دفعہ نبی نے مجھ سے کہا کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہا کہ مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. نبی نے کیا کہا؟ اعنی علی بکثرت السجود، اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو. کیسے مدد کرو؟ تم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو. تو نبی کی ہم نشینی، نبی کا ساتھ چاہنے کے لیے نبی کی طرز زندگی اپنانی پڑے گی. نبی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا پڑے گا، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے بچنا ہوگا. نبی کی محبت کا معیار یہ ہے. کچھ لوگ کیا ہے، ایک اعتراض، کیونکہ آج کل یہ باتیں چل رہی ہیں، ایک سوال یہ ہے اس میں نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے، لوگ کر بھی دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی نبی کی زندگی کی طرح ہو، نبی کی باتیں مانی جائیں، نبی کی اطاعت کی جائے. لیکن اگر ٹھیک ہے، نبی کی اطاعت جتنا ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو پا رہی ہے، جیسا مسلمان کو بننا چاہیے عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اور خاص طور سے عمل کے لحاظ سے، عمل میں کوتاہی پائی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، عمل میں کوتاہی پائی جاتی ہے، جو لوگ جھنڈا لے کے گھومتے ہیں ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، جو جھنڈا لے کے نہیں گھوم رہے ہیں ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے. یہ اعتراض کا حصہ ہے. تو کم سے کم جو جھنڈا لے کے گھوم رہے ہیں وہ اظہار تو کر رہے ہیں اپنی محبت کا. تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اصل میں محبت کیسے کی جائے یہ بھی ہمیں شریعت سے سیکھنا ہے. اور شریعت اور فطرت نے، جو میں نے شروع میں اشارہ کر دیا، شریعت اور فطرت دونوں نے جو معیار طے کیا ہے کسی سے محبت کیسے کی جائے، اگر میں اس معیار پر پورا نہیں اتر پاتا ہوں، اس کا مطلب کیا؟ میں اس معیار محبت کو، محبت کی اس کسوٹی کو میں چھوڑ دوں. مطلب میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے محبت کر رہا ہوں، لیکن ماں کی خدمت نہیں کر رہا ہوں، ماں کی بات نہیں مان رہا ہوں، ماں کی ضرورتیں نہیں پوری کر رہا ہوں، ماں کو گالی بھی دے دیتا ہوں، برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں. اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایسے ہی محبت کر پاؤں گا، اس لیے اب میں کرتا ہوں کہ اس معیار کو تبدیل کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ماں کی بات نہ ماننا، اس سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ماں کی ضرورتیں نہ پوری کرنا، اس سے محبت کا کوئی تعلق. محبت کسے کہتے ہیں؟ ماں کے نام کا دن منا لو، یہ محبت، میرا اپنا معیار. ماں کے نام کی ایک جھنڈی بڑی سی گھر کے سامنے لگا لو اور اس پہ لکھ دو آئی لو مائی موم. مطلب یہ میں اپنا معیار میں سیٹ کروں گا کہ محبت کا معیار. یہ غلط بات ہے. محبت کا معیار وہی ہوگا جو شریعت نے طے کیا ہے، اور صرف شریعت نے نہیں، جو فطرت نے طے کیا. کسی سے محبت ہے تو اس کی بات مانو گے، کسی سے محبت ہے اس کی ضرورتیں پوری کرو گے، کسی سے محبت ہے اس کے کہنے پہ اپنی جان قربان کرو گے، کسی سے محبت ہے جن چیزوں سے وہ منع کرتا ہے اس سے بچ جاؤ گے. یہی معیار محبت ہے. آپ اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے آپ محبت کا معیار تبدیل نہیں کر سکتے. یہ غلط بات، یہ کوئی نہیں مانے گا، کوئی بھی عقل والا آدمی نہیں مانے گا کہ چونکہ میں اپنے کسی ایگزام میں 90 نمبر نہیں لا پا رہا ہوں یا جو بھی پاسنگ نمبر نہیں لا پا رہا ہوں، اس لیے میں ایک اپنی طرف سے طے کرتا ہوں کہ میرا پاسنگ نمبر 2 رہے گا. 2 نمبر لے آیا تو میں پاس ہو گیا. تو آپ کے ماننے سے کیا ہوگا؟ جو رول ہے وہ رول ہے. تو ایک بات ختم کرتے ہیں کہ ایک معیار محبت ہے کہ کسی سے محبت کا معیار وہ ہے. اب آپ اس پر اترتے ہیں، اسی کو معیار بنا کے رکھیے، اس پر اترنے کی کوشش کیجیے. کوتاہی بلا شبہ ہوگی لیکن اسی پر اترنے کی کوشش کیجیے، اسی اعتبار سے محبت کے اظہار کی کوشش کیجیے. اگر وہ نہیں کر پا رہے تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ محبت کا دوسرا معیار بنا لیں. شور مچانا، جھنڈی لے کے گھومنا، پوری رات جاگنا اور نعرے لگانا، اس کو آپ کہیں کہ محبت ہے؟ نہیں، یہ بیوقوفی کی باتیں، یہ کم عقلی کی باتیں ہیں. محبت جو ہے وہ آپ کو اپنی زندگی میں نے جیسے شروع میں کہا، ٹیگ لائن ہماری محبت منانا نہیں ہوتا ہے، محبت کی جاتی ہے اور اس کے تقاضے کو پورا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، سچی محبت، اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.